السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، جن کو یہودی کہا گیا، ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کے معاملات کو بھی ذکر کیا گیا، خاص طور پر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی گئی۔ یوں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جو بھی تھے، جن کو ایمان نصیب ہوا وہ بڑے ہی خوش نصیب تھے، اور جنہوں نے دیکھ کر کے، سن کر کے، حالات کو محسوس کر کے بھی ایمان لانے کی کوشش نہیں کی، وہ نقصان میں رہے اور آخرت کی خرابی، آخرت کی بربادی انہوں نے اپنائی۔ تو اسی لیے یہاں پر انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر ایمان والوں کو ایک بڑی ہی عظیم بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی ڈر اور خوف سے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایمان قبول کیا۔ کچھ لوگ ڈر اور خوف سے ایمان لائے، اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے لگے، لیکن وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہود کا ایک تذکرہ سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو توریت پر ایمان لانے کے لیے حکم دیا گیا ان کی قوم بنی اسرائیل کو۔ ان میں سے چند مانے لیکن اکثر انکار کرنے لگے، تو جو نہیں مانے، جنہوں نے انکار کیا تھا، تو وہ جب ایک جگہ پر کھڑے تھے، ان کے سروں کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو اٹھا دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ ان کے سروں پہ آ گیا۔ اب وہ ڈر گئے کہ ابھی اگر پہاڑ گر جائے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی، بلکہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیتے ہیں۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور توریت پر ایمان لانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں، ان کو وہ واقعہ یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے جب انکار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت پر ایمان لانے سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ ان کے سروں پر کر دیا گیا، تو فوراً انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے تسلیم کر لیا تھا۔ تو آج تمہارا ایمان کہاں گیا؟ آج تم کیوں نہیں ایمان لا رہے ہو؟ کیا وہی ڈر اور خوف کے بعد ایمان لاؤ گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان کہ کوئی بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، عذاب اٹھا لیا گیا۔
ورنہ قوم بنی اسرائیل یعنی جو پچھلی قومیں تھیں ان کو نبیوں کے انکار کی بنیاد پر، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر بڑے ہی سخت سے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کے متعلق پوری تاریخ ہے کہ کئی قسم کے عذاب آئے۔ ایک بار جوں کا عذاب آیا، جوں جو سروں میں جوں ہو جاتی ہے، تو جس کو دیکھو وہ پورے سر بھر میں جوں ہی جوں ہے۔ عالم یہ ہے کہ گھر میں جوں، کھانے کی چیزوں میں جوں، اتنے وہ پریشان ہو گئے۔ اب آدمی ایک دو جوں ہوتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سر بھر جائے، گرنے لگے اور بدن پہ گر رہے ہیں، کھانے میں آ رہے ہیں، یعنی جتنا وہ بچنا چاہتے ہیں، جتنا بھاگنا چاہتے ہیں وہاں جوں۔ تو یہ عذاب الہی تھا۔ کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، اور ان کی عادت یہ تھی جب عذاب آتا تھا تو ہاتھ جوڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اب دعا کر دیجئے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم لوگ مان لیں گے، عذاب ٹل جائے، عذاب دور ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رحم فرما، یہ عذاب دور فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب دور ہو جاتا تھا، عذاب اٹھا لیا جاتا، روک دیا جاتا، اور پھر چند دنوں کے بعد پھر ان کی حرکت وہی ہوتی تھی۔ ایک تو انسانی مزاج ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان بہت سدھر جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور جب پھر مصیبت ختم ہو گئی، عیش و آرام کی زندگی مل گئی تو پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، لیکن ایمان والوں کی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک بڑی عظیم پہچان یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے مصیبت میں ہوں، چاہے وہ راحت میں ہوں، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے ہیں، آمادہ رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی تو یہ شان ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل کو جب ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا دیا گیا تو عذاب کو دیکھ کر، یعنی نگاہوں کے سامنے ایک بڑے خطرے کو محسوس کر کے ان لوگوں نے قبول کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، یعنی ہم نے تمہیں توریت کے احکام دیے، اس کو عمل میں لے آؤ اور اس پر قائم رہو، مضبوطی سے اس پر عمل کرو۔ واسمعوا، اور جو نبی تمہیں حکم دیں اسے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کیے، یعنی ہم نے نہیں مانا، سن تو رہے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے توریت لینے کے لیے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے سے غائب ہو گئے، 40 دن کا عرصہ تھا، اسی درمیان ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ کیسے ہوا؟ ان کے درمیان ایک آدمی تھا جس کا نام سامری، وہ سونار کا کام کرتا تھا، کاریگر تھا۔ تو اس کے دماغ میں ایک بات آئی، شیطان جس کے دماغ میں آ جاتا ہے اس کو نئے نئے کام انجام دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب شیطان اس کے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے، چونکہ بڑا ماہر کاریگر تھا، کہ ایک بچڑا بنانے کا اس کے ذہن میں خیال آیا، بچڑا بنائیں گے۔ تو لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جتنا سونا ہے وہ سب لے کے آؤ، میں ایک چمتکار دکھاؤں گا۔ اب لوگ تو ایسے ہی اندھی عقیدت میں، چونکہ وہ اس اعتبار سے بڑا مشہور کاریگر تھا، لوگ اس کو جانتے بھی تھے، اس نے کہا میں ایک چمتکار دکھاؤں۔ سب لوگ سونا لا کر کے جمع کر دیے، تو اس نے گلا کر کے ایک بچڑا بنایا، اور اس نے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے اس طرح سے اس کو بنایا کہ اس کا جو منہ تھا، منہ سے لے کر کے پیچھے کے مقام تک وہ ہوا پاس ہونے کی جگہ رکھا، اور
اس طرح سے اس نے بنایا کہ ہوا جب اس میں داخل ہوتی تھی تو آواز جیسے آتی تھی، خور خور، جیسے بچڑا پکارتا ہو، یہ بھی اس کے اندر اس نے کیا۔ اور دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ جہاں کہیں اگر قدم رکھتے تھے تو ان کے قدم کی جو مٹی ہوتی تھی وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا، اس نے وہ جان لیا تھا، تو وہ مٹی اس نے اٹھا لی۔ ایک روایت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں گری اس مٹی کو فوراً جو ہے وہ سبزہ اگ آیا۔ اس نے وہ دیکھ لیا تھا کہ جہاں جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ گری وہاں پر مٹی میں سبزہ اگ آیا، تو اس نے اس مٹی کو اٹھا لیا اور وہ مٹی اس بچھڑے کے اندر اس نے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک طرح کی جان پیدا ہو گئی، یعنی جیسے جاندار بچڑا ہے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب لوگوں کو بلایا، دیکھو چمتکار۔ عام انسان تو جلدی اس کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا اس کے اندر ایسی کیفیت ہو جائے، مگر یہ بھی ایک عجیب کیفیت تھی کہ اس کے اندر چلنے پھرنے کی جیسے کیفیت ہو گئی، جیسے جاندار کی جیسے کیفیت ہو گئی، اور اس سے آواز نکلنے لگی۔ اب سب سے اس نے کہا موسیٰ گئے ہیں رب سے ملنے کے لیے، یہی سب کا خدا ہے، یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا رب ہے، لہٰذا اسی کی پوجا کرو۔ تو سب مل کر کے اس کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ جو آج یہ بیل کی گائے کی جو یہ پوجا کرتے ہیں، یہ سب اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ یہ آج جو یہاں پر ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ جو پوجا کا سلسلہ ہے، وہ بیل یا بچڑے کی پوجا جس کو وہ اپنا بھگوان مانتے ہیں، یہ وہی تاریخ ہے۔ ان کی کتابوں میں انہوں نے سن کر کے گڑھ کر کے بنا لیا ہے، تو انہوں نے اسی کو اپنا بھگوان اور اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی سامری کے اس دھوکے کی بنیاد پر بچڑے کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، دیکھا کہ کیا حال ہے، یہ تو سب کے سب جو ہے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، لیکن چند حضرات پوجا نہیں کیے، وہ باز رہے، الگ رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، چونکہ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو مقرر کر دیا تھا کہ آپ ان کا خیال رکھنا دیکھنا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا، تو جو پوجا نہیں کی ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی فرمان پر، ان کے قول پر عمل کر کے باز رہے، وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے جس کو سامری نے کہا تھا، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کے بڑے جلال میں حضرت ہارون علیہ السلام کو مارنے جا رہے تھے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ رکیے، میری بات پہلے سنیے، میں نے ان کو منع کیا، ان کو سمجھایا، لیکن یہ مانے نہیں اور یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری کو بہت سخت چپلے کہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایک ایسا عذاب آ گیا کہ اس کے بدن میں کرنٹ جیسی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کو جلا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو جلا کر کے راکھ کر کے پھینک دو، وہ جلا کر کے ختم کر دیا گیا۔ اور وہ سامری جس نے یہ سب بنایا تھا، بچڑا بنایا اور لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک سخت بڑا ہی خطرناک عذاب، اس کو اگر کوئی چھوتا تھا تو کرنٹ جیسی کیفیت ہوتی تھی، وہ کہتا تھا لا مساس مجھے مت چھوؤ، مجھے چھو گے تو بدن میں کرنٹ مار جیسی کیفیت ہوتی۔ یہ اس کو سزا دی گئی، دنیا میں اس کو ایک قسم کا عذاب دیا گیا، اور بہت ہی کراہتا تھا، بہت ہی کڑتا تھا، اس لیے کہ اب وہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا تو عذاب اس کو ملنا ہی تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا کہ اب جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے لیے ابھی صرف توبہ سے ان کا یہ گناہ، ان کا یہ شرک معاف نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا حکم ہوا کہ جو 70,000 جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، ایمان پر قائم رہے، وہ ان کو قتل کریں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو قتل کرنے کے بعد جتنے قتل ہو گئے وہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر جو بچ جائیں گے ان کے لیے ہم معافی کا اعلان بعد میں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنا دیا
اس کا تذکرہ بعد میں انشاءاللہ کریں گے. تو ابھی یہ جب بچڑے کی پوجا کا معاملہ آیا تو ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت آ گئی تھی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، عجل کا معنی بچڑا. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، نہیں ان کے دلوں میں محبت آ گئی. یہاں پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے. انسان جب کسی کو بہت زیادہ دل سے ماننے لگتا ہے تو اس پر اپنی ساری چیزیں قربان کرنے لگتا ہے، اپنی ساری چیزیں قربان کرنے لگتا ہے. جس کو دل سے مانتا ہے اس پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی عاجزی اور انکساری کی ایک آخری حد ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے سجدہ کرتا ہے. یہ آخری حد ہے، ماننے کی آخری حد ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتا ہے، اسے معبود مان لیتا ہے. لیکن شریعت مصطفیٰ نے یہیں پر آ کر کے ہمیں تھام لیا کہ عقیدت، محبت، احترام، دل سے ماننا اسی حد تک کہ اب اس کو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانا جائے. اگر معبود مان لیا شرک ہو گیا، اگر اس کے لیے جو سجدے میں گر گئے تو یہاں شرک ہو گیا. اس لیے شریعت مصطفیٰ نے محبت، تعظیم، عقیدت کا یہاں تک حکم دیا ہے کہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے آپ عقیدت، محبت، احترام خوب کیجئے، لیکن معبود مت بنائیے. صرف اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. جیسے آج بھی جتنے بھی جو شرک میں مبتلا ہیں ان کی اگر آپ تحقیق کریں گے، گہرائی میں اتر کر کے جائزہ لیں گے تو انتہائی عقیدت میں وہ جھک جاتے ہیں. جیسے سورج کی پوجا کرنے والے سورج کو دیکھتے ہیں بہت بڑا طاقتور ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور سورج نکلتا ہے تو پوری زمین پر جو ہے اجالا ہوتا ہے، تو اتنی بڑی طاقت والا ہے. تو اس کو مانتے مانتے اس حد تک ماننے لگے کہ اب اس کو بھگوان مان لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کی جو پوجا ہو رہی ہے اس میں خاص چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے ماننے کی جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے معبود مان لیتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہی شرک ہے. مگر شریعت مصطفیٰ نے ہمیں یہاں روکا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام مرزا قدسی روح کا ایک بڑا بہترین شعر یہاں مجھے یاد آیا. اس شعر کو اگر رکھیں گے تو شریعت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کا بالکل سنگم نظر آتا ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یہاں شریعت اور طریقت کا بالکل واضح نمونہ نظر آ رہا ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم شان عطا فرمائی ہے، حسن دیکھو تو بے مثال ہے. صرف حسن ہی پر اگر گفتگو کی جائے تو حسن ایسا کہ پوری دنیا میں، کائنات میں کسی کو ایسا حسین اللہ نے نہیں بنایا. ایسا عظیم حسن اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے لیے میں سجدہ کروں. تو پیش نظر وہ نو بہار، یعنی اعلیٰ حضرت نے عشق کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. رخ مصطفیٰ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایک تاریخ کے اعتبار سے، ایک روایت کے اعتبار سے، کہ جب اعلیٰ حضرت وہاں پر زیارت حرمین شریفین کے لیے گئے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اپنا جلوہ آپ کے سامنے پیش فرمایا. جلوہ مصطفیٰ کو اعلیٰ حضرت نے اسی وقت دیکھا تو عشاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی زبان سے یہ شعر نکلا تھا، پیش نظر وہ نو بہار. یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے حسن مصطفیٰ بھی ہے اور مکمل مجسم حضور سامنے ہیں، تو دل تو چاہتا ہے کہ سجدے میں جھک جاؤں. سجدے کو ہے دل بے قرار، یعنی دل بے قرار ہے کہ میں سجدہ کروں. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں سجدہ بھی مت کیجیے، ہاں یہی امتحان ہے. اگر یہاں سجدہ کر دیے تو پھر شریعت مصطفیٰ کے خلاف ورزی ہو جائے گی. تعظیم اپنی جگہ، ادب مصطفیٰ اپنی جگہ، لیکن شریعت مصطفیٰ نے روکا ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو تعظیم اور
شریعت مصطفیٰ، ان دونوں کا سنگم یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہاں پر معبود بنانے کی کا تصور ہو جاتا ہے، جہاں سجدہ کیے وہاں معبود بنانے کا تصور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے، جس کے متعلق یہ آج جو دشمن اسلام تنظیم ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ زور لگا رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں وندے ماترم کہنے کے لیے جو بہت زور دیا جا رہا ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، جس کی وجہ سے اس پر محققین نے فرمایا کہ یہ زمین کی پوجا کا ایک لفظ ہے، کہ ہم زمین کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کو اپنا معبود بنا لیں، ماں کہیں، جو بھی کہیں، اور اس کی پوجا کو وہ مانتے ہیں، لیکن ہم زمین کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سجدہ بھی ہمارا زمین پر ہوتا ہے، تو یہ زمین کے لیے سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ زمین تو مخلوق ہے، زمین تو مخلوق ہے، اور معاذ اللہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر پیر رکھ کر کے ہم چلیں؟ زمین ہماری خدا کیسے ہو، جس پر ہم پیر رکھ کر کے چلے، جس کو پیروں سے روندا جائے، جس کے اوپر زندگی گزاری جائے، جس کے اوپر گڈھے ہو جائیں، یہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے زمین بچائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے زمین تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، تو ہم کیوں اس کی پوجا کریں؟ ہم تو پوجا یعنی ہماری عبادت وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سجدہ جو ہوتا ہے کسی کے لیے، اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے سجدہ ہو جائے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے، اور یہ شرک کی صورت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں، شریعت مصطفیٰ میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ چاہیں کہ ہم اپنے پیر صاحب کے لیے سجدہ کریں گے، تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، اگر کوئی کہے کہ نہیں میں ان کو معبود نہیں سمجھتا ہوں، معبود نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں، میں تعظیماً سجدہ کرتا ہوں، تب بھی شریعت مصطفیٰ نے منع کیا ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، حرام ہے۔ بعض حضرات جو کبھی کبھی قبر کے پاس جا کر اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جا کر کے جو سجدہ کرتے ہیں، سر ٹیک دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کو تو سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے، وہ اگر جان لیں تو بڑا اچھا ہی ہوگا۔ کیونکہ حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قدم کی طرف سے حاضر ہوں، السلام علیکم، انہیں سلام کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں بھی ایک حیات عطا فرمائی، وہ جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد آ کر کے مواجہے کی طرف یعنی چہرے کی طرف آپ کھڑے رہیں، 4 قدم دور کھڑے رہیں، فاتحہ کریں، سورہ فاتحہ، قرآن شریف جو بھی آپ کو یاد ہے فاتحہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس کے بعد لوٹ آئیں۔ چھونے سے بھی منع فرمایا، یعنی اگر دور ہی سے ایصال ثواب کر کے آپ نکل جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مگر کسی کی محبت عقیدت یہ ہوتی ہے کہ ہم مزار کو چوم لیں، چادر کو چوم لیں، قدم کو چوم لیں، تو بوسہ دینا، چومنا یہ جائز تو ہے، لیکن اس حد تک نہ ہو کہ پیشانی وہاں پر لگ جائے جس کی وجہ سے سجدے کی کیفیت نظر آئے یا سجدہ نظر آئے۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کے بھی قدم چومنے کا جو حکم ہے، ماں باپ کے قدم چومنا یہ جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے۔ ماں باپ کے قدم بھی چومے جائیں تو وہاں پر پیشانی نہیں ہونی چاہیے۔ چومنا جو ہے ہونٹوں سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں قرآن شریف کو لے کر کے چومتا ہوں تو اس کی کیفیت یہ ہوگی، میں نے ہونٹوں کو لگایا، یہ چومنا ہوا، پیشانی تو نہیں رکھ رہے ہیں، تو چومنا الگ ہے۔ تو چومنے کی جو کیفیت ہے وہ صرف اور صرف ہونٹوں سے ہے۔ تو اگر والدین ماں باپ کے قدم کو کوئی چومتا ہے تو یہ اجازت ہے، درست ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی اللہ کے ولی کے آستانے کی چادر شریف کو اگر کوئی چومتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، مگر اس سے بھی اگر کوئی دور رہے، صرف فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر کے آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے اس مقدس دربار میں کھڑے ہو کر ان کو ہاتھ لگائیں، بلکہ دور ہی
فاتحہ پڑھ کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگے چلے آئیں، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن آج جو ہے عقیدت ایسی ہے کہ عقیدت میں انسان پوری طرح سے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہاں یہودیوں کے اندر، قوم بنی اسرائیل کے اندر جو شرک کی کیفیت پیدا ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پیدا ہو گئی۔ بچھڑے کی محبت کیسے آ گئی تھی؟ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک عجیب، ایک تعجب خیز چیز ہے، ایسا کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، پہلی بار دیکھا، اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی، تو اسی میں وہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو آج بہت سارے معاملات میں کبھی کبھی لوگ عقیدت میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں تو وہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ مصافحے کے وقت یہ بھی بات یاد آ گئی، مصافحہ کرنے کے وقت عام طور پر کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ جھک جاتے ہیں کہ جیسے رکوع کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی شرعاً منع ہے۔ مصافحے کے وقت ہاتھ چومنا کسی عالم دین، سنی صحیح العقیدہ عالم دین، پیر، بزرگ، والدین، مشائخ، ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ دیا جاتا ہے، لیکن رکوع کی حد تک جھکنا یہ منع ہے۔ اور اگر چوموانے والے خود اس پر راضی ہیں، خوش ہیں کہ ہمارے ہاتھ چومے جائیں، ہمارے پیر چومے جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سخت سرزنش فرمائی ہے کہ وہ بہت بڑا گنوار ہے کہ جو اس طرح سے کروانا چاہتا ہے، یعنی تعظیم کروانے کا ارادہ اور خیال رکھنے والا وہ گنوار ہے۔ تو اس لیے اگر مشائخ کے ہاتھ بھی چومے جائیں، کبھی کبھی میں خود اس سے بہت اعراض کرتا ہوں، مصافحے سے کترانے کی ایک وجہ یہی ہے کہ مجھے اس سے سخت تکلیف ہونے لگتی ہے۔ بہت زیادہ جھکنا یہ بالکل اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لہٰذا ہاتھ چومنے کی بھی اگر نہ بھی چومے تو زیادہ بہتر۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے آپ دست بوسی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں، میں کبھی یہ دل سے نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں یا ہمارے ہاتھ سر پہ رکھوائیں، میں کبھی دل سے یہ نہیں چاہتا ہوں، لیکن اب کسی کی محبت ہے تو اس کو ٹھکرانا نہیں ہے، اس کے دل کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں اگر تکبر پیدا ہو گیا تو یہ ہمارے حق میں بہت برا ہے۔ ہاتھ چموانے سے روکنا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں تکبر نہ پیدا ہو جائے، غرور نہ پیدا ہو جائے، گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے، اور جہاں تکبر پیدا ہو گئی یہ شیطانی کیفیت آ گئی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ تو یہ دست بوسی کا بھی اگر طریقہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ نہ جھکا جائے، اور اگر زیادہ جھکنا پڑ رہا ہے تو ہاتھ نہ چومے، صرف مصافحہ کر لے تب بھی کافی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جو آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو یہ مصافحہ کی سنت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا مصافحہ کر لیں تاکہ سنت رسول اللہ پر عمل بھی ہو جائے، باقی اپنی محبت، اپنی عقیدت دل میں رکھیں۔ بات آ گئی تو میں نے عرض کیا یہاں پر قوم بنی اسرائیل کا جو بچڑے کی پوجا کا معاملہ تھا وہ شرک کی حد میں داخل ہو چکا تھا، یعنی وہ مکمل طور پر شرک تھا، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کتنا برا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں ایسی چیز کا حکم دیتا ہے، یعنی ان یہودیوں کا، ان کا جو اپنا ایمان تھا، جس ایمان کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، وہ ان کا ایمان برا تھا، انکار کرنے پر آمادہ کر دیا، قرآن کو انکار کرنے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے پر۔ کیوں؟ اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے چونکہ ان کے دلوں میں وہی بچڑے کی محبت ابھی بھی ہے، یعنی شرک ان کے اندر داخل ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ جن کے اندر کفر اور شرک آ جاتا ہے تو پھر وہ جلدی ایمان لانے کی کوشش نہیں کرتے، ایمان انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ اس اندھیرے سے نکل کر نور ایمان کی طرف آنے کی جو خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راہ راست، صحیح راستہ، حق راستہ، صراط مستقیم کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان سے ایک بڑا ہی عظیم پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، قرآن مقدس پر ہمارا ایمان پختہ اس طور پر ہو کہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں کہ
ڈر کی وجہ سے ہم ایمان لا رہے ہوں یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور محبت میں ایمان ہو۔ اسی طرح سے جو احکام ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو عبادات ہیں، جو بھی احکام ہیں، فرائض اور واجبات، ان پر عمل کرنے میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بہت زیادہ ڈراتے ہیں تب جا کر کے لوگ مانتے، تو ڈر کی وجہ سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ شاید آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدتنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ولیہ ہیں، اللہ کی محبوب بندی ہیں، نیک بندی ہیں، ان کی تو بڑی عمدہ تاریخ ہے، ان کی شان بڑی عظیم ہے۔ سیرت پاک جب بیان کی جائے تو واقعی آج کی خواتین اور آج کی ہماری ماں بہنوں کے لیے میں سمجھتا ہوں حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور زندگی بڑی ہی عظیم نمونہ ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک مرتبہ آپ ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں، تو پوچھا گیا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ہاتھ میں آ گئے، بولی اس آگ کو لے جا کر میں جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں۔ یہ ان کا اپنا ایک تصور تھا، جذب کے عالم میں تھے، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں جب گم ہو جاتے ہیں تو اللہ والوں کی شان بالکل ہی الگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جہنم کو جلا دیں گی، جنت کو جلا دوں گی، جہنم کو بجھا دوں گی۔ اس کی وجہ بیان کی، مجھے پتا چلا ہے کہ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، جہنم کو ڈر کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ صرف میرے مولا کی رضا کے لیے عبادت، میرے رب کی رضا کے لیے ہو۔ یہ جنت کی لالچ یا جہنم کا خوف یہ الگ چیز ہے، وہ تو فرمان خدا اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم جو عبادت کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ آج بھی دیکھیے بہت سارے لوگ لالچ میں کرتے ہیں۔ کس لالچ میں؟ جیسا کہ علماء اکرام کا بیان سن لیا کہ اگر نماز پڑھیں گے تو کاروبار اچھا ہو جائے گا، رزق میں برکت ہو جائے گی، عمر میں برکت ہو جائے گی، شفا ملے گی۔ اب کاروبار ٹھیک ہونے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، کاروبار، تجارت، یہ سب مال، یہ دنیاوی چیز ہے، اس کے لیے مت نماز پڑھو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم ہے، فرمان خداوندی ہے، اس کے لیے آپ نماز پڑھو۔ ابھی جو سامنے مسئلہ آیا، اس پر بھی بس آخری بات یہ کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بھی سن کر کے بڑی تکلیف ہوئی کہ بچوں کو نماز کا شوق دلانے کے لیے مقابلہ رکھا گیا، اور روزانہ بچے آ کر کے یہاں شور شرابہ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، نماز کا شوق دلانا بہت اچھی بات ہے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کا شوق بھی دلائیں، نماز کی عادت ڈالیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو حکم دو، اس پر سختی کرو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن نماز چھوڑنے مت دو۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے۔ لیکن یہ جو مقابلہ رکھا گیا تو یہ مقابلہ درست نہیں ہے۔ مقابلہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ کھیل میں مقابلہ ہوتا ہے، اور کوئی چیز کی لالچ میں انسان مقابلہ، جیسے ٹورنامنٹ رکھا گیا ہو، فٹ بال ٹورنامنٹ ہے، کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہے، تو کھیلنے والے مقابلے میں اس لیے شریک ہوتا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اس میں سب پر بازی لے جائیں۔ لیکن یہاں یہ نماز کے لیے مقابلہ نہ رکھو، بلکہ ان کو رغبت دلاؤ کہ جو مسجد آئیں گے ان کو ہم انعام دیں گے۔ لیکن نماز کے لیے مقابلہ رکھنا یہ ایک طرح سے نماز کو ہلکا کرنا ہو جائے گا، نماز کا استہزاء ہو جائے گا، نماز کا مذاق ہو جائے گا کہ لڑکے اب وہ اس لالچ میں آ رہے ہیں کہ سائیکل ملے گی، سائیکل دی جائے گی، انعام ملے گا۔ بہرحال نماز کا جو معاملہ ہے، نماز ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اہم العبادات ہے، فرض ہے، تو اس کے فرض ہونے کی حیثیت کو بچوں کو سمجھایا جائے، اور بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کریں کہ کسی لالچ میں یا کسی ڈر سے نہیں، بلکہ صرف تمہارے اس رب کی رضا کے لیے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے بچانے والا تمہارا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرتے رہو۔ یہ بچوں کے ذہن میں ڈالنے کی ضرورت ہے، صرف انعام کی لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کا ذہن بچپنے میں ایک بہت ہی کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو بچپنے میں جو باتیں بٹھائی جاتی ہیں وہ نقش ہو جاتی ہیں۔ نقش کرو ان کے دلوں میں کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہمارے مار کے ڈر سے نہیں۔ ہم مدرسے میں طلباء سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ڈر سے مت پڑھو،
اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. رب راضی ہو جائے تو تمہارے لیے ساری کائنات ہے. کائنات کی ساری نعمتیں اللہ تمہارے لیے عطا فرماتا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں تم صحیح معنوں میں اس کے ہو جاؤ, رب کے ہو جاؤ, پھر اس کی بندہ نوازی دیکھو کہ وہ کس طرح سے تم پر کرم فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرمان پر, اپنے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تمام گناہوں, برائیوں, بدمزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین, اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جملہ پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں خالص تیری رضا کے لیے عبادت, ریاضت, بندگی اور دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله.